کا اویس زاہد صاحب ہیں لاہور سے، اوریجنلی لاہور سے ہیں، لندن سے، میں نے لاہور پہلے لکھا تھا، میں نے بول دیا۔ وہ کہتے ہیں جی کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر مولانا طارق جمیل کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنا کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ تو کیا ان پہ تنقید صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ عالم دین ہے اور انہوں نے زکوٰۃ اور صدقہ مانگنے کی بجائے اپنے کاروبار کو ترجیح دی؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتراف کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں، ورنہ شاید میں یہ انیشیٹو میں اپنے طور پہ لیتا، سوال کی ضرورت محسوس نہ کرتا۔ اس پہ سوائے دکھ کے اور افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر انہوں نے کاروبار کیا ہے تو یہ تو سنت ہے، اور کپڑے کا کیا ہے تو مجھے اور طرح کا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب امیر المومنین بنے تو جا رہے تھے تو پوچھا گیا کہ آپ کدھر، تو کہ دکان پہ، تو انہوں نے کہا یہ بند کرو اب کاروبار، آپ حکمران ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی دکان کے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور کی دکان پہ، تو یہ کاروبار پہ مجھے اعتراض، مجھے سمجھ آ نہیں بات۔ اور دوسری بات یہ جو کہا نا کہ انہوں نے زکوٰۃ اور صدقہ مانگنے کی، تو اللہ کرم کرے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ بہت ہی عالم دین ہونا اپنی جگہ پہ، وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی متوازن شخصیت کے مالک ہیں۔ میرا ان سے ذاتی تعلق ہے، اور حتیٰ کہ ان کا جو بیٹا ہے عاصم، وہ بھی میرے لیے بیٹوں کی طرح ہے۔ تو وہ ان کو ایسا یہ جو بات آپ نے کی ہے زکوٰۃ اور صدقہ، اس کی ضرورت نہیں، وہ زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہیں اور صدقات دینے والوں میں سے ہیں۔ وہ تلمبہ ملتان کے قریب ہیں، زمیندار لوگ ہیں، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ایک خاص طرح کا ہے۔ تو کوئی اور غصہ ہوگا، آئی ڈونٹ نو۔ کام کرنا، کاروبار کرنا، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔ میری بات، مجھے سچی بات ہے اویس زاہد صاحب، مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی کہ کس بات پہ۔ اور اگر انہوں نے برانڈ وغیرہ کا، میں نے کسی اخبار میں پڑھا ہے، ہلکا مجھے بات کرتے کرتے یاد آیا، تو وہ بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ مومن اپنے اثر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ آج سے پہلے یہ ٹی وی شیوی میڈیا سے پہلے تو ایڈورٹائز اس طرح تھوڑی کرتے تھے۔ یہ ایک صابن ہے، میں نے نام کیا لینا ان کا، وہ ایک زمانے میں وہ بنٹنگز وغیرہ کوئی چھوٹے چھوٹے کارڈز دکانوں پہ لگے ہوتے تھے، اب وہ ٹی وی پہ ایڈز چلاتے ہیں۔ تو اگر یہ برانڈز وغیرہ کا اگر وہ بھی انہوں نے کیا ہے تو وہ کنٹمپریری ہے، اس کا مطلب اس پہ تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو کرنے والے ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے اور ان کا اعتراض کیا ہے۔ لوگوں سے بھی جتنے کو دو چار ان کو ملنے یا جاننے والے جو میرے ساتھ ان کی جان پہچان ہے، یہ سنا ہے کہ شی از ڈیسنٹ لیڈی۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہو سکتا ہے غصہ، بہت بری بلا ہے۔ اچھا، غصہ میکس اے لاٹ آف سینس کہ جن کا بنا بنایا کاروبار، دھندا، سارا سلسلہ وہ جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے سارا کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ بندہ چھت سے گر پڑے تو اس بیچارے کا الٹا سیدھا ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ تو آپ اتنی بلندی سے آپ، اچھا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مجھے یاد ہے مریم کا ایک جملہ کہ حکمران خاندان، مطلب یہ دماغ میں بیٹھا ہوا۔ اچھا، اسی لیے ویسٹ بھی اسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ نہیں، 2 ٹرم سے زیادہ نہیں دینی امریکن سے مثلاً۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو انسان ہے یہ اس کے خناس گھس جاتا ہے اندر۔ حکمران خاندان، حکمران کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا موت نہیں آتی؟ بیمار نہیں ہوتے آپ؟ خار نہیں ہوتے آپ؟ کیا ہے؟ لیکن نہیں، ہو جاتا ہے۔ لگاتار اگر اقتدار رہے تو وہ اچھے خاصے
لوگ جو ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں. تو غصہ ہوگا, اتنا کچھ چھن گیا. اب وہ جن پہ ان کو شبہ ہے, شک ہے, یا ان کا اندازہ ہے, اسیسمنٹ ہے, وہ ایک بے تحاشا ایک اینگر کی کیفیت ہے, وہ ڈیفینیٹلی ہوگی. جتنی میں سمجھتا ہوں اتنی نہیں ہوگی, اس سے ذرا کم ہوگی, لیکن ڈیفینیٹلی. تو اینگر تو بندے کو اندھا کر دیتا ہے, ویسے ہی پاگل کر دیتا ہے, وہ نارمل رہنے نہیں دیتا آدمی کو. اچھا, دوسری ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے ایڈوائزرز ٹھیک نہ ہوں, وہ اور ہلا شیری دے رہے ہوں. ٹھیک ہے. تیسرا, ہم جس مزاج کے لوگ ہیں, ہمیں اس طرح کی بڑکیں, گالیاں, اونچی نیچی, سارا تباً ہمارا تو ہیرو سلطان رائی رہا ہے. اس طرح کے, اور کن لوگوں کو, کس فیس کو ملیا میٹ کر دیا. سلطان رائی اور اس کے گناسے نے بڑی خوبصورت موویز ہوتی تھیں, مکھڑا, ناجی, پتن, سافٹ خوبصورت رومانٹک موویز جن میں کوئی نہ کوئی میسیج بھی ہوتا تھا. یہ اس سے مزاج کا اندازہ لگا لیں. اچھا, تو یہ بھی بہت ممکن ہے کہ لوگوں نے اس ایگریشن کو پسند کیا ہو اور وہ بڑھتی چلی جائیں, اس میں بڑھتی چلی گئی ہوں گی. اور پھر ایک اور بات, یہ ساؤنڈ افیکٹ بڑی بھیانک چیز ہے کہ اگر وہ 5, 10, 15, 20, 25 ہزار, مجھے نہیں پتا, مجمع اگر کلیپ دے رہا ہو تو پھر بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا. اگر آپ کو پذیرائی مل رہی ہو تو وہ نارمل رہنا, یہ پیغمبرانہ کام ہے, یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے. یہ عام تام اعصاب اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے. اچھا, ایک وجہ یہ ہو سکتی. پھر یہ ہے کہ اقتدار, حصول اقتدار میں جلدی, عمر بھی ایسی ہے, ظاہر ہے وہ ابھی معمر تو نہیں ہے, ادھیڑ عمر یا مڈل ایج آپ خاتون کہہ لیں, تو وہ ظاہر ہے ابھی وہ میچورٹی نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. 70 پہ اپنے والد کی طرح, حالانکہ وہ تھوڑے تحمل والے آدمی ہیں, وہ دل میں رکھیں کچھ کریں, لیکن زبان نارملی, میری ہیں 2-3 ملاقاتیں, تو یہ شیلو ریڈنگ ہو سکتی ہے کیونکہ اتنے کم ایکسپوئر پہ ججمنٹ نہیں, لیکن اوور آل امیج بھی یہی ہے, سافٹ اسپوکن آدمی ہے. اچھا, اس کو اقتدار کے حصول کی جلدی ہو سکتی ہے. اچھا, پھر ایک اور بہت بڑا عذاب ہے ان لوگوں کا, اٹس ناٹ جسٹ مریم, دی انٹائر جو آپ کی جو اپوزیشن ہے, ان کے اندر ایک خوف ہے. چونکہ سبجیکٹ ہے اکنامکس, میں نے پریکٹس تو نہیں کیا, لیکن میں ایک عام جو آدمی ہے, ایک بالکل جو لے مین ہے, اس سے بہتر میں انڈیکیٹرز کو سمجھ لیتا ہوں. کالمز میں کم سے کم استعمال کرتا ہوں, چونکہ اکانومی بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے. عام آدمی کی اکانومی کے ساتھ دلچسپی صرف اس حد تک ہے کہ کیا وہ ایک کمفرٹیبل آسودہ زندگی گزار رہا ہے اور کیا اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. ادروائز یہ بڑا منحوس. اور میرے تو والد نے, اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے, گن پوائنٹ پہ مجھے اکنامکس, تو مجھے کہتے تھے کہ ہمارے تو خاندان کی خواتین, میری پھوپھیاں ساری جو پارٹیشن سے پہلے کنیڈ وغیرہ سے پڑھی ہوئی تھیں, حالانکہ ہم لوگ جالندھر میں رہتے تھے, تو میرے والد کہا کرتے تھے تو پہلا نالائق ہے جو سائنس کی بجائے آرٹس کی طرف جا رہا ہے, تو اس میں بھی کم از کم کوئی سنجیدہ سبجیکٹ تو پڑھو. یہ ایم اے انگلش, ایم اے اردو, یہ کیا ہوتا ہے ایم اے پولیٹیکل سائنس. تو ٹھونس دی انہوں نے میرے پہ, تو میں رو پیٹ کے نبھا گیا. تو یہ انڈیکیٹرز چونکہ کچھ ٹھیک ہیں, فرسٹریٹ میں بھی ہو جاتا ہوں لوگوں کی فرسٹریشن اور ان کے مسائل دیکھ کے, میں بھی ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوں. اور بہت ساری ڈیفینیٹلی بڑی ویلڈ ریزنس ہیں پی ٹی آئی سے فاصلہ کرنے کی, یا ان پہ غصہ کرنے کی, یا فرسٹریٹ ہونے کی. سو مینی ریزنس. بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق ملک کے جو اقتصادی حالات پی ٹی آئی نے انہیرٹ کیے تھے ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہاں بھی یہ فیل کرنے میں, ڈیلیور کرنے میں فیل ہو رہے ہیں. اچھا, تو ایک پریشانی جو ان سب کی ہے, اور ظاہر ہے جو بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس کی زیادہ ہے,
وہ یہ کہ اگر عمران ڈیلیور کرنے میں اس کو اتنا وقت ہی نہ دو کہ اگر یہ بالکل آخری جو چند مہینے ہیں یا آخری سال میں اگر یہ کوئی اس نے ڈیلیور کر دیا یا کوئی صورتحال لوگوں کو بہتر ہوتی نظر آئی تو یہ انٹیکٹ رہیں گے، طاقتور رہیں گے. اب ظاہر ہے چیلنج تو وہ بہت بڑا ہے، پہلی بار ہوا ہے کہ کسی نے کم از کم پنجاب کی حد تک دیکھ لو جس طرح للکارا ہے. اور بالکل یہ جو کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے فلانا، یہ غلط ہے. یہ سلیکٹڈ پہلے کیوں نہیں ہو گیا 5؟ نہیں، عوام کی ایک بہت رسپیکٹیبل ووٹر کی تگڑی تعداد پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ تھی. اب ان کی وابستگیاں کیسے کیسے پگھلتی جا رہی ہوں گی یا مایوسی بڑھتی جا رہی ہوگی، اس میں کامنٹ نہیں کر رہا. سو یہ ایک پیکیج ہے اس پہ کہ ٹویٹس میں عمران خان کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا، میں بہت بہتر ایکسپیکٹ کر رہا تھا. جارحیت میں بھی ایک کلاس ہو سکتی ہے، جارحیت میں بھی ایک ڈیپتھ ہو سکتی ہے کہ آپ ایگریسو ہونے کے باوجود اس طرح کا نہ ہو کہ جیسے اشر صاحب آپ نے کامنٹ کیا ہے. تو مشورہ میرا یہ ہوگا کہ اگر تھوڑا زبان کی لگام کھینچ لیں تھوڑی سی تو بہتر، اور ویسے بھی اچھا لگتا ہے. اپنے سے بڑی عمر کے ساتھ میں لبرٹی لے سکتا ہوں اپنے ایج گروپ کے ارد گرد کو 2-4 سال چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو یہ وہ میں کر سکتا ہوں، لیکن ایک واضح جو ایج ڈفرنس ہے، مجھے گالی بھی دے دے گا تو میں نہیں بولوں گا، قطعاً نہیں. تو بہرحال باقی یہ لوگوں کے لیے ہے فیصلہ کرنا. اب ہمارا سوسائٹی اس طرح کی، خود چونکہ میجورٹی ان پڑھ اور ان گھڑ ہے، اس لیے بہرحال میں شاید زیادہ لمبی بات کر گیا ہوں. تھینک یو ویری مچ.